Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada penceramah kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dodi Bimali Kubroh. Beliau merupakan sahabat seperjuangan Al-Fakir di pendidikan Kader Balik Kodi DKI Jakarta. Semoga kedatangan beliau mendapat rahmat, menambah rahmat bagi kita semua. Dan kami ucapkan juga terima kasih atas kedatangan Bapak RT 14 Bapak Warno. Selanjutnya marilah kita mendengarkan pembacaan Maulid Sintidurar yang akan dipimpin oleh saudara Rio dari tim Hadul Kasyafah alaihi fadhilul mashkur. Muhammad Al-Fadhila Rasulina wa Habibina wa Syafina Rasulina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam Summa ilaika nabiyya wa mursalin wa sahbihi wa salihin wal malaikatil muqarrabin Summa ila arwahi khususan ila ru'ahil Ali bin Muhammad bin Musin al-Nafsi Anna wahida syahul birahmah wal maghfirah Wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bisiril Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya
عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أسرع الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قوي سلطانه الوالي البرهان المبسوط بالهدى كرمه وإحسانه تعالى له عظم شانه خلق الخلق حكمة وتوى عليها علما وبسط له من فائد منة ما به بأقداره القسمة وأرسل عليهم أشرف الخلق وأنزل عليه رحمة لقد إرادته العزالية بخلق هذا العبد المحبوب وانتصرت آثار شرفه بموالم شهادته والغيوب وما أدرى هذا من الذي ذكره للبنان وما أعظم هذا من الذي ورفضت الخلق الإنسان سورة كاملة ظهر بهيكل المعبود وترى في الوجوه له الوجود وتراه
وسلم وبارك عليه وعلى آله لدى الحق في العالم قدسي واسع لدى ينقضى بانتشار فضله بقدره وساسه وله الحق الذي لا تنحسر روحه بدعتان ولا يقدر تقرأه بكثرة التداد حيث أبرز من عالم كان صورة هذا الإنسان يتسرب وجوده سكنت وتنتصر عنه بأقوال وما من زنة رب القبول إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب يلقى بسرور توالى بحبيب أمان أنا منوالا يلقى بسرور توالى بحبيب
الحكيم اللهم صل وسلم واشرف صلاتي وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإنعام تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على اليقين من دين ذلك للعين والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا أفضل صادق في قوله وفعله ومبلغ عن الله ما أمره بقبله للخلق من فضله ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان بذمة جليل المبشرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها بمنة تكرم الله بها على البشر وما أوشعها من نعمة انتشر سيرها في البحر والبحر اللهم صل وسلم يا جلية الصلوات واجمعها وأزكى وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بعبد العبودية وخرج بها في حق الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن خدمة لله وأتبع عليه غاية صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلب النور للتعلق به وحبه ويكتب بها بإناية الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقى صوت مجده في قلبه وتفايعوا تلال الأسرى في أصل بيوته وحبه ما عكر الأكوان بنزي ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف صلاتي وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بعلم القديم بظهور أسرار تخصيص البشر الكريم بالتكريم والتكريم نفذت قدرة باهرة بالنعمة والسعة والمنة الكامرة انطلقت بالتصوير بالعالم المتكل الكبير عن جمال مسعود بنعيم الوصف بالكمال والمطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسباب الكريمة والبدون فما من صلب دهما إلا وتمت عليه من الله نعمة وهو القمر التام الذي يتنقل ببروجه ليتشرف به موطن اسكرار وموضع خروجه وقد قدرت أكثر أجلت بما قدرت وقد خرجت من سير هذا النور مع الخرر وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسباب الباهرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برد بعلم شهادة بشرا لا البشر ونور الحياة أفكار ذره وظهر فتعلقت مطورك من حد الحروف بأن يحكم في هذا القرطاس ما هو لديه من عذاب ذلك نور المعروف وإن كانت أمثل لا تهوي بأسر من شر أوصاف ذلك الموصوف تسويق للسامعين من غاز المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين
الذي هم العالمين وبقيت رأيته في القول المنصور على مر الأيام والسهول والسنين أعينك بهذه حضرة الكريمة ونعد تسوقي إلى السماء وصفها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني بشفاعة هذا النبي الشافع ويفرحني بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب ما كنت واصطفى لمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آمن القلب أن يخطط حركته به العذاب إن استفاده الفرد من صفات هذا العبد المحمود الكامل وشمائله التي يسمى شمائل وهدى حسن نسلك بالدلالة إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابته الكرم وكرم رسولا رسالها في دعوه الأفكار والأبصار. وقد بلغنا في الحديث مشهورا أن ولا شيء خلق الله غفورا موضوعا في هذه الصورة فنور هذا الحكيم وعلوم مخلوق كرزاق العالم ومنه تفرع الوجود فلو طبقت خاطر فيما حدث وما تقامل. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول نبينا بالخلق وآخرهم الطلاب. وقد تعلم الرواية بأنه أول الخلق وجودا ورشدا وخلقا موجودا ولما كانت سعادة نبيا فهذا حسب كافيا اتخذ ما شاء من البرية بكمال الخصوصية فاستدعت هذا النور المبين أشرار الوجود وشركته من العالم ونقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته على الطبيب إلى نفسته بتقديم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب الذكر العظيم وأمه التي في المخاوف أهلنا السيدة الحبيبة آمنة فتلقاه صوت الله فألقاه إلى بطنها وضمته أنشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه ذرته وسمها وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشك منه ألما ولا إذلا حتى مر شهور بعد شهر من حمله وقرنا وتنظر إلى علم شهادة ينفق على أهل هذا العالم فيرضاه فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصحيح. اللهم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك عليه وعلى آله ومن ضعيفت به هذه الرزق المقبولة واجعل ربك موصولا وكان كل يوصي في سروره والجهاد بقلب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى كنوزه متشوقة إلى التقاط ظواهر كنوزه وقد ذاقت بقريش لقد بفصح العبارة وعنت بأمان البشارة
وما من حمل حمل في ذلك العام إلا أنت في حملها بغلام إن بركاتي وسعادتي لا يزال الإيمان ويعتزل الركوع السماوات ومتوفيق بعجر الفراحل وعلاقات أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في الحدود والظهور وأظهر الله في الوجود كثرة التكريم وبسط في عالم التغيير باحل الشريف والعظيم لبروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم يا سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد من مثلكم لرسول الله ينتسبون ليت الملوك لها من جدكم نسب من مثلكم لرسول الله من مثلكم لرسول الله ينتسب من الملوك
ونارج وحين كربلاء ودعي هذا الحديث عن كسرى ويكون وقد فينا بالتوحيد وأقدار وجود الإله على أهل الوجود تسير وعزمة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة بشرية هذا المستور يبرز نوره كاملا في علم الظهر نورا فأعطى كل نور الله عليه وأنفذ الحق حقه على من أنزل الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند بعين أمة لامس الجنان بها المزعور ومشاركة لها في هذا صفات المقدور وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له إذا شرابه بالقسمة الوافية وأتى وقت الذي ارتقى على عبوره وجود هذا المولود وانفلق صدر الكامل من النور عن عبود وبرز الحميد المحمود ولله لتعظيمه والسجود ينمي سلام
على سيدنا محمد في كتاب الوحيد وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ذكر الله يبقى خير الوالدين ولما نظم به من دار الأنصار محمد والمولى توجهت الله وسلم سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان فيه مجد وربه فيه محمودا ويكتب أعمالي بالأعمال مقبولا وتوحيد وجعل فوز وصلة موصولا اللهم يا من ليلة والأرض والعمر ظافرا وعلى بدء الزد الأرض وشبه الطيوبات غامرا نتوجه إليك بالوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصديق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالته العالمين أنت صلي وتسلم عليك ذات العاملة متبع عبادتك وعبدك وحامل راية بدعوتك الشاملة الذي ذكر محملك القصر في الأرض في الموضع الملك مظهر واسع ذلك في عبادك وساكن وزي جمال ذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين على المحبوب الخالص المقصود منك بأجل القصائد اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى حبيبه وإن أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين يديك وتعظم بجميع أموالك ونقبلنا بجميع عملك وحصين وقايتك وأن تبلغنا بخير قلوبك وإلى هذا الحي وإلى آمالنا وتقبل منا ما تحرم به من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضر هذا الحبيبنا الحاضرين وبقرائك بين المسلمين ولحقك وحقنا المؤدين ولعهدك من الحاضرين اللهم إنا نعوذ برحمتك الناصر وتحبنا وضوءنا جميلا يا وسيلتنا إليك من خلقنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما والمعمل بما وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووزره وواله وعم ببركته وشرب هديه أولادنا ووالدينا وأهل كلنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودبر الذين يقولون إن الأعظم يقوم على الإسلام لأنه يعلم رحمنا وسرورا واكشف اللهم كربة المكتوبين واقضي إلينا المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وافسد الأملاك بولاة الحق في جميع نوايا الأرض وعيد الكريم منك وأكرمنا عبيدين من النبيين والكفار واجعلنا يا رب بالحسنى من جميع البلايا واغفر لنا من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وسبيل في خدمتك الدائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من المنزل وعلى الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الأسر الفاتحة. Terima kasih kepada tim Hadrul Kasyafah yang telah memimpin pembahasan Maulid Siddiqullah. Semoga kita yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan syafaat bagi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya acara sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua RT 14 Bapak Wali. Sambutan pertama dari DKM, kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada warga RT 14, 13, 12 yang telah membantu pelaksanaan acara ini, baik sumbangan secara material atau immaterial. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada para undangan yang telah hadir untuk acara ini. Selanjutnya kami persilakan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Wahab bin Kiai Haji Syawari untuk memberikan sambutannya. Alaihi fadhiyatullah masyhur.
صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fadhil mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para orang tua saya dan tokoh masyarakat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, para asatidz yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada beliau, dan teriring doa untuk beliau-beliau semua guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Allah selalu beri kesehatan dan afiat dalam ibadah kepada Allah. Allah selalu curahkan keberkahan rahmat dari Allah SWT untuk beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, saya selaku orang yang diberi amanah setiap 2 Jumat sekali, yakni di setiap 2 Jumat pada Isya, untuk membacakan beberapa kitab-kitab di musola ini, ingin menyampaikan satu permohonan maaf dikarenakan malam hari ini adalah peringatan Isra Mi'raj sekaligus tawakufan pengajian kita dan tawakufan zikir sholawat yang setiap diadakan di musola Al-Muraqabah ini. Oleh karena itu, selayaknya lah diri saya untuk memohon kepada hadirin mas sekalian, terkhusus yaitu kepada pengurus musola Al-Muraqabah, untuk memohon pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada kekurangan baik dari sikap maupun tutur kata, sekali lagi agar dibuatkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan permohonan maaf ya senantiasa membawa lebih khidmat lagi nanti diri pribadi maupun kita semua menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, serta dapat mengoptimalkan bulan Ramadan tersebut dengan berbagai macam amal kebaikan atau ibadah yang nanti dapat membawa keselamatan kita dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Terakhir, ucapan terima kasih atas semua perhatian, atas semua pemberian. Senantiasa Allah berikan lipat gandakan apa yang diberikan, lipat gandakan apa yang disampaikan dari keberkahannya maupun dari segala hal, dari untuk dirinya maupun keluarga besarnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Hadanallah wa ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari guru besar kita Ustaz Haji Abdul Wahab Al-Syaroni. Selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh penceramah kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dodi Jumazi Qurra alaihi fadil tafadhal masykurah. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin سيد الحياة الموجود أصلا في العالمين الموجود صلاة تعلم بها من القرآن وتحفظ بها من السور والنيات وعلى آله وصحبه وآله وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat pada saat ini kita dapat berkumpul dalam rangka pengajian maupun tawafat Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua kita melangkah kaki kita meringankan diri kita untuk hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberikan ridho kepada kita, amin ya rabbal alamin, dan diberikan syafaat bagi kita besar Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita, mengajari kita syariat, ilmu agama, memberikan daripada kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah dan umat Nabi besar Muhammad SAW yang diberikan syafaatnya hingga yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang saya hormati guru tetap Majelis Ta'lim Al-Haj Al-Ustaz Abdul Wahab bin Kiai Haji Syahroni. Mudah-mudahan kita doain semoga sehat walafiat, terus mengajar dan membimbing kita dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan beserta keluarga besarnya semoga sehat walafiat, istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati pula ada Sahibul Bait Pak Ustaz Haji Muhammad Asari. Orang ini ini hilang tadi kakaknya. Kemudian Ketua RT 14 Bapak Warno dan bapak-bapak yang tidak saya sebutkan satu persatu walau tak kurang rasa hormat. Khusus sohib saya satu perjuangan alma mater kader dai mubalik DKI Jakarta, Al-Haj Al-Ustaz Zainuri. Mudah-mudahan kita doain istiqomah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita berkumpul dalam rangka satu pengajian tawakufan dan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Dari tahun ke tahun kita mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira dari tahun ke tahun itu apa yang kita ambil dan alat pelajaran daripada pelajaran Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad. Di sini sholat 5 waktu udah apa belum? Benar? Benar apa belum? Udah apa enggak? Mudah-mudahan keluar dari pengajian ini kita dapat melaksanakan sholat yang 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Apa itu Isra dan Mi'raj? Yang tahu dapat hadiah. Ada yang tahu? Ada? Umroh, ya. Umroh dan haji bila mampu. Apa? Mau umroh? Apa? Isra Mi'raj apa? Kelahiran Nabi Muhammad. Masya Allah. Kisah perjalanan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi ngantuk ya? Garing-garing deh. Kan hadiahnya itu apa? Umroh dan haji bila mampu. Mampu nggak? Belum. Itu dukung kalau udah mampu. Tapi nanti dapat hadiah ya. Ini ada pastel dikasih pokoknya. Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mana? Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Betul enggak? Betul. Wah, dia lagi ngantuk. Kayaknya lagi lapar nih. Apa ya? Ada kebuli, ada kebuli. Nasi uduk. Perjalanan Nabi besar Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian
hitungannya. Perjalanan Nabi besar Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha. Pengajian ada pengajian harian, betul? Ada yang ngaji jabari ada? Tidak ada. Ada yang ngaji pengajian bulanan ada? Mingguan ada? Tahunan ada? Tahunan kayak ini, tahunan nih. Isra Mi'raj. Atau Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah tahunan nggak nongol, apalagi bulanan, apalagi harian, apalagi mingguan. Ini kita semangat nih. Karena di majlis zikir, majlis ilmu itu faedahnya banyak sekali. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhum rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi man indah. Ngerti? Tahu artinya? Mau kasih tahu? Mau dikasih tahu? Mau dipiro? Jenggot itu lepas semua. Jadi Monas. La yaqulu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla. Tidak ada orang sekumpulan duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yadhkuruna Allah azza wa jalla. Mereka berzikir kepada Allah. Dari awal baca Yasin, baca tahlil, baca sintu Nurul, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ingat sama Allah enggak? Ingat sama Allah enggak? Ingat. Yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafathumul malaikah. Kecuali malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keselak makan. Kasihan keselak makan. Minum. Malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kedengaran sampai Monas. Diturunkan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis Sahih Muslim, di situ ada percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat. Di situ ada tugas malaikat setiap hari mencari orang yang berzikir. Setiap hari orang yang duduk di majlis zikir, majlis ilmu. Nih, kayak gini. Tiap minggu didatengin tuh. Tiap bulan datang. Tiap tahun datang. Makanya orang rugi kalau nggak datang di majlis zikir, majlis ilmu. Betul apa enggak? Banyak rezekinya. Contoh tuh minuman, makanan. Ya kan? Udah habis berapa loh? Kurang. Mau? Beli di warteg sama. Punya duit? Minta mau Ustaz saya udah begini. Datang malaikat. Illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Mereka yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Dikasih rahmat. Rahmat apa rahmat? Adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan amal ibadah kita, bukan. Yang masukkan kita ke dalam neraka bukan amal ibadah dan dosa-dosa kita, bukan. Tapi rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kumpul kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin wasilah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan diberikan ketenangan diri kita. Orang yang hadir di majlis ilmu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya cewek lupa, tapi ntar WA juga deh. Halo say, iya. Lagi ngapain beb? Iya. Baby. Diberikan ketenangan. Yang punya PR lupa PR-nya. Ini orang sekolah semua nih. Yang punya utang bapak-bapak lupa.
Ada yang ingat utang, aduh utang gue nih. Belum bayar lagi nih 1 juta uang motor, kejar-kejar leasing. Ada nggak ketika di majlis ilmu ingat itu? Enggak. Wa dzakarahullahu fi man indah, dan dicatat nama kita dari A sampai Z. Siapapun yang punya nama ada sini, yang nggak punya nama ada? Nggak ada. Ada? Ada nggak punya nama? Siapa nama lo? Siapa nama lo? Siapa? Jamil. Jamil Jidan. Oh, Jidan. Dicatat nama kita dari A sampai Z, nama kita tanpa kecuali. Oleh siapa? Malaikat kemudian disetorkan. Setelah kita ini bubar dari majlis zikir, majlis ilmu. Suara apa tuh? Suara mulut. Malaikat naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis itu Allah bertanya kepada malaikat, padahal Allah Maha tahu segala-galanya. Tapi ini memberikan contoh kepada kita, semua apapun masalah kita ataupun dalam keadaan kita harus bertanya. Tidak boleh kita tidak bertanya. Menuntut ilmu kita harus bertanya dan segala macamnya. Bertanya itu Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, dari manakah? Dari bumi ya Allah. Sedang apa? Mereka sedang berzikir ya Allah. Membaca Surah, membaca Yasin, membaca tahlil, memuji kehadiran-Mu ya Allah. Kemudian katakan malaikat kepada mereka yang hadir tanpa kecuali, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Hajat-hajatnya, keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang belum punya cewek, belum cewek. Bukan udah kawin loh. Punya anak kan? Mau nambah. Kalau nambah kita aminin. Benar, mau nambah. Yang belum punya pekerjaan, diaminkan Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal. Yang punya hutang banyak dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajatnya, dosa-dosa kita yang hadir tanpa kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah apa? Kita duduk hadir di majlis zikir, majlis ilmu. Makanya kalau ada majlis zikir, majlis ilmu, jangan sampai ragu. Masuk itu, ikuti dalamnya. Karena apa? Di situ raudhah min raudhil jannah. Taman-taman surga. Tapi ada malaikat, ya Allah, enggak semua yang di majlis zikir itu ingat denganmu ya Allah. Enggak semuanya yang di majlis zikir itu zikir kepadamu ya Allah, membaca salawat kepadamu ya Allah. Mereka ada yang otak-atik HP ya Allah. Cocok yang masuk surga begitu. Lagi zikir dia baca HP, WhatsApp. Lagi nonton TikTok di zaman sekarang, TikTok. Cewek ini bodohnya kelihatan. Begitu joget-joget begini lagi. Lu ya nonton lu ya? Lu udah nonton nih. Sampai lagi kelihatan mukanya? Iya. Kelihatan pokoknya orang TikTok. Ini punya TikTok. Dodi cuma di kubro. Follow. Ya Allah, tidak semua mereka berzikir mengingat-Mu ya Allah. Mereka ada yang gak kusuk datang dari rumah ke sini cari makanan doang ya Allah. Ada. Ada yang cuma cari kopinya doang ya Allah. Ada yang dari angpaunya doang ya Allah. Ada yang cuma mau kebakar doang ya Allah. Dipukulin sampai habis. Aduh, kalau gue gak datang gue dipecat dari majlis zikir. Apa majlis apa ini? Akasyafah, hadro akasyafah. Wajib gue datang. Akhirnya dia takut, karena takut dipecat, dia datang juga. Akhirnya terpaksa dia. Ya, niatnya bangun. Wah, dia gak niat. Padahal cewek gue nungguin lagi nih. Aduh, bisa dipecat cewek gue nih. Aduh. Ya Allah, gak semuanya ya Allah. Karena tuh, ini zikir. Lagi main HP. Gak cocok ya Allah. Tuh orang begitu masuk surga ya Allah. Katakan malaikat
tanpa kecuali walaupun dia main HP terus HP-nya sampai bulukan tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah siapa? Keberkahan daripada majlis zikir, majlis ilmu tanpa kecuali. Yang bodoh, yang mendengarkan, yang di sana, yang di mana-mana mendengarkan suara ini, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kira-kira untung yang kita Nabi besar Muhammad umatnya. Kira-kira sebagai kita umatnya Nabi besar Muhammad untung enggak? Duduk aja kita diampuni dosa kita. Saking sayangnya kita kepada siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang capek tangannya merah-merah tuh. Merah, ini biasa. Ini biasa. Jangan sampai kebiasaannya mukul orang ya. Kebiasaan mukul. Jangan ya. Zaman sekarang pulang ya, ini ngobrol dulu. Dia suka main ini dia, main game online. Mobil lagi. Ajak omongan bodoh amat. Di sini doang dia rajin datang. Kalau lagi aja dia nggak mau dengerin. Wah, dia itu palanya masukin ke itu tuh, yang gede pokoknya bangun. Biar dia nembus di sini nembus. Kepada azan bangun subuh. Dari tahun ke tahun kita Isra Mi'raj. Apa yang disuruh perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala apa? Yaitu sholat. Dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yasra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ada yang bisa kan? Ada yang apa? Maju ke depan kalau ada apa? Kasih aja nih buat kamu nih. Ayo coba maju. Apa? Nih maju nih. Apa itu? Masa nggak hafal itu? Gak ada hafal nih. Kalau ustadznya pasti hafal. Mau dicoba? Agak, kalah ilmu saya. Subhanallah asra. Kata-kata yang awal pertama adalah subhana. Kalimat tasbih. Dan itu juga kalimat tasbih itu dipakai oleh Nabi Nuh. Siapa yang dimakan oleh ikan? Siapa? Yunus. Benar? Nabi Yunus dimakan oleh ikan. Dan baca apa tuh? Zikirnya, tasbihnya. Waduh, udah kelewat memang. Orang lagi belajar nih ngantuk tidur kali ini. Masa bertahun-tahun diajarin kagak masuk. Coba. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terbuka mulut ikan. Keluar. Keluar tuh bacaan tasbih. Itu bisa diamalkan oleh kita. Ini siapa namanya? Pak siapa namanya? Pak Iqbal. Pak Iqbal mengamalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada ikan buaya nih, kejar buaya nih. Wah, biarin mikir-mikir. Gue yang ngadepin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pak Iqbal, mana Pak Iqbal? Tolong. Makan dia sama buaya.
Boleh, karena itu adalah amalan yang di dalam Al-Quran sudah pasti sahih. Boleh jadi kita dimakan oleh buaya, tapi kita masih hidup. Boleh jadi kita mati, tapi kita masuk ke dalam surga. Mendingan mana? Mendingan mati. Mendingan hidup. Ya, mendingan hidup. Karena apa? Tidak berzikir, membaca tasbih. Karena kalimat itu orang-orang Arab biasanya kalau melihat yang takjub, yang heran itu membaca subhanallah. Ada cewek lihat, lewat gitu kan. Iya. Lihat gak? Michael lihat gak? Enggak, bener. Lagi pramuka namanya. Mirip pramuka situ kan? Keren kan? Wah, subhanallah. Salah Pak, bukan di situ penempatannya. Ketika ada yang takjub, kita mengucapkan subhan. Ini Allah sendiri yang berkata, Allah sendiri yang berfirman. Apa? Karena kejadian itu luar biasa, sangat luar biasa. Nalar manusia pun tidak akan masuk. Ketika itu para sahabat yang sudah muslim pun mendengar cerita Nabi besar Muhammad ketika Isra dan Mi'raj menjadi murtad ketika itu juga. Apakah kita orang yang jauh dari Rasulullah SAW makin kita bimbang? Andai kata kita jauh dari ulama, kita jauh dari pengajian-pengajian, jauh dari teman-teman sosolihin, kita akan meninggalkan itu semua dan kita akan nggak mungkin. Akhirnya kita murtad, keluar kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata subhana nih. Ini sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa ya? Habis ini. Baru jam 8. Baru jam 8. Oh mati jam itu. Subhana alladzi asra usriya. Di situ diperjalankan. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak jalan sendiri, tapi diperjalankan. Pak Iqbal saya boncengin, enak di belakang gitu kan, santai gitu. Atau dari Monas, atau ada di Ancol gitu. Terasa gak capek? Enggak. Ya main boncengin, enak gak? Kok diboncengin, ditaikin itu sama burung. Ketika itu perjalanan itu mereka suara saya ya. Jangan dipikir-pikir itu enggak ya. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asra bi abdihi yaitu hamba. Di situ ada hakikat daripada keutamaan. Kenapa Allah di dalam Al-Qur'annya menyebutkan abdihi amdun? Kenapa tidak Nabi besar Muhammad atau Rasulullah atau Nabiullah? Kenapa? Karena hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun hamba Allah. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia apapun adalah hamba Allah. Dia mau beriman mau tidak, dia mau sholat mau enggak, mau berzikir mau enggak, tetap semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daripada hamba itu yang kedua yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zohir dan ruhnya yang berangkat ketika Isra dan Mi'raj. Dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan utuh, ruh dan jasadnya. Kalau ruhnya saja arwah gentayangan namanya. Bebek gombel, kuntilanak, apa lagi? Suster ngesot. Tapi kalau jasadnya saja yang hidup, dia mayat hidup. Tapi apa? Keduanya, mayat, jasadnya, dan ruhnya yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan kemudian ketika di perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh turun. Wahai Nabi, turun, sholatlah 2 rakaat di sini. Di tempat hutan, ya. Dulu hutan belum sampai. Jadi sampai saat ini seperti kota Madinah belum seperti itu. Dulu
hutan belantara. Suruh sholat di situ. Tempat apakah Jibril ini? Ini adalah Thaibah, yaitu Madinah ketika engkau hijrah. Itulah tempatnya. At-Thaibah yang sering kita senandungkan grup salawat. At-Thaibah, apa enggak? Ya Thaibah, ya Thaibah, ya ketika itu Rasulullah SAW sholat di tempat itu, dan itulah nanti kelak tempat hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW dan wafatnya di situ. Kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala proses itu, dan akhirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibekali 5 waktu sholat yang 5 waktu. Sholat yang harus kita laksanakan, kita tegakkan dengan susah payah dan harus istiqomah. Ciri-ciri perbedaan orang yang muslim dengan orang yang tidak muslim itu apa? Sholat. Kalau kita udah ngaji tiap hari, kita hadir di majlis ilmu, rajin bentaboknya, istiqomah, tapi dia nggak sholat, kira-kira ada yang buntung gak? Ada yang hilang gak? Ada. Apa? Sholat. Karena ibadah kita, semua amal kita yang pertama kali dihisab yaitu sholatnya. Dari tahun ke tahun kita memperingati Isra Mi'raj, jangan hanya seremonial saja, tapi kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kita mengerjakan sholat yang 5 waktu sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا لله من شيء حمدا يكفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا كما ينبغي لجلالك صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وقرآن ومن يعلم ولا يصلي ولا يسلم إلا اللهم صل على محمد ومحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa penutup tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Dan saya atas nama pembawa acara mohon maaf atas tidak ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu